یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں، ورنہ ایک بڑے پارٹی کے سربراہ، ایک مقبول ترین لیڈر امت مسلمہ کا خان صاحب کا ہیلتھ تو آج انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے، الجزیرہ نے لکھا ہے، CNN نے لکھا ہے، BBC نے تفصیل دی، دی گارڈین نے دی کی، مجھے گارڈین والوں کا فون آیا ہے، تو یہ تو دس از ناٹ جسٹ ون، پوری دنیا کا ایک کنسرن ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میٹر کو اتنا لائٹ لیں گے تو آپ پورے پاکستان اس کی جمہوریت کو وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا آپ سیکریسی جو ہے نا جمہوریت کے لیے تو کینسر اس طرح نہ کریں۔ دیکھیں یہ کوئی ایشورنس نہیں ہے، وہ کیا ایشورنس دا کے دے گا، ان کی اپنی ایشورنس نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں رائٹ اوے خان صاحب کے معالج کو، فیملی ممبرس کو ایکسس دی جائے، وہ خان صاحب سے ملیں، خان صاحب کی رپورٹ سارا پروسیجر بتائیں اور قوم کو یہ بھی بتائیں آپ نے کیوں کر یہ چھپایا۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح سوال پٹ کیا، بیماری کیوں چھپائی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ خان صاحب کی صحت جو ہے ہم سب کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے، تو یہ ہمارا دیکھیں پہلی بات تو آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا، جو خاص کر سیکنڈ پارٹ آپ کی کوشچن کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو ایک رول آف لا سوسائٹی، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں لوگ اسٹرگل ہی کرتے ہیں نا، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، پارلیمان میں جاتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، رول آف لا کے مطابق ہم چلاتے ہیں، اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اگر عدالتوں کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، عدالتیں آرڈر نہیں پاس کر سکتی، آپ قانون سازیاں کر کے اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں کہ قوانین میں بھی آپ نے تبدیلی کری۔ میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے، پھر آپ نے الیکشن ایکٹ میں شروع کیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ نہیں جائے گی، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گی، تو عدالتوں کو تو آپ نے خود متنازع بنایا، لیکن ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ ہمیں ریلیف ملے۔ جو سیکنڈ کوشچن آپ نے کیا ہے، دیکھو میں آپ سب کو ایک بات کی تردید کر دوں، یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں، ورنہ نہیں۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا، نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی TOR طے ہوئے ہیں، نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے، نہ ہماری، یہ ساری افواہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض مسئلے بہت سیریس ہیں، جس طریقے سے یہ بھی چلایا گیا، گور صاحب کو کہا گیا کہ آپ جیل جائے اور میں نہ جاؤں۔ اگر مجھے کہا گیا ہوتا کہ آپ جیل جائے تو مجھ سے پہلے وزراء 10 پریس کانفرنس کر چکے تھے کہ ہم تو کہہ دیے بس جا نہیں رہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جمہوریت ریلیٹڈ، ہمارے ریلیٹڈ، خان صاحب ریلیٹڈ، کائنڈلی اس پہ سورس رپورٹ پہ نہ جائیے گا ہم سے، اور میں نے کہا ہے کہ کائنڈلی ہمارے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص صاحب سے آپ ضرور رائے لے لیں اور پھر رپورٹ کر لیں۔ اچھا جی، میں ایک لاسٹ کامنٹ کرتا ہوں جو آپ کے تینوں کے سوالوں میں آیا ہے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے عمران خان کا جس میں یا ضمانت ہوئی ہے یا ضمانت کی درخواست پینڈنگ ہے، دس از ون۔ اسی طرح سے بشرا عمران کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں بے شک کنوکشن ہے یا وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہے جس میں درخواست ضمانت جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ جو گراؤنڈز ہیں ہم اس وقت ایجیٹیٹ کریں گے جب کوئی ضمانت لگائے گا۔ اگر ضمانت لگانے کے لیے یہ نظام وہ ہے جس میں ایک چیف منسٹر کہتا ہے ایک جعلی وزیر اعظم کو کہ آپ میری کل ملاقات کروا سکتے ہیں، تو وہ ابھی تک گزشتہ رات بھی وہ سردی میں بیٹھا رہا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ جواب یہ تھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں میں یہ مقدمات اگر ان کی اپیلوں کے فیصلے نہیں ہوں گے تو لوگوں کو ضمانت دی جائے گی۔ یہ گراؤنڈ ہم کہاں آپ کے سامنے تو ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں قوم کو، وہ ہم نے کیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ساتھ دیتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں اس میں ہم انگیج نہیں ہوں گے۔ سوال وہ 3 ہے جو میں کہہ چکا ہوں، اور بنیادی سوال ہمارا یہ ہے بیماری کیوں چھپائی۔